अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल अमीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेंटोर एडिशनल आईजी रिटायर्ड सर अब्दुल रज़ाक चीमा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पंजाब में बीएस क्रिमिनोलॉजी के फ़र्स्ट बैच हैं पूरे पंजाब में। इससे पहले सिर्फ कराची में हो रहा था। सर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हमसे वो ये चीज़ पूछता है इसका स्कोप क्या है, इसका जॉब क्या होगी। हम उसको बताते हैं, लेकिन जब हम उनको आपका बताते हैं वो कहते हैं नहीं हमें वो बताओ जो आपके सर अब्दुल रज़ाक चीमा साहब ने बताया। तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी आप उनका इंटरव्यू लो, उनसे पूछो। तो सर इसलिए मैं उनके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, बड़ा बुनियादी सा सवाल है। स्कोप का मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटी, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हर बच्चा ये इसमें इंटरेस्टेड होता है कि मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ूँ या सोशियोलॉजी पढ़ूँ या साइकोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर, या तो उसका मुझे जॉब में क्या बेनिफिट होगा। देखें, लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम कंट्रोल, क्राइम, ये जब तक ये चीज़ें रहेंगी तो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट भी रहेगा। जब तक ये चीज़ें आप समझते हैं कि क्राइम और क्राइम को कंट्रोल करना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसके बगैर हम बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते, और हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो क्रिमिनोलॉजी इसी सब्जेक्ट को एड्रेस करने का, इसकी कॉजेज़ जानने का, इसकी रिहेबिलिटेशन का, इसको प्रोसिक्यूट करने का, हर चीज़ का ये एक सोल्यूशन देती है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस, ये इसका स्कोप जो सब्जेक्ट का है, ये तो इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो इस तरह ये है कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो पुलिस महकमा सबसे बड़ा है जो जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें इसको मिल सकती है। प्रिज़न का महकमा है, उसमें ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। पैरोल प्रोबेशन का महकमा है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बज़ाते ख़ुद सारा बाकी जो इसके शोबे हैं जैसे अदालतें हैं उधर जा सकते हैं। FIA है, नैब है, करप्शन की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जहाँ करप्शन के केसेस वो किए जाते हैं। ये सारे वो जगह हैं जहाँ क्रिमिनोलॉजी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट अगर जाएगा, काम करेगा तो बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से वहाँ अंजाम देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में अभी क्रिमिनोलॉजी को इन चीज़ों के साथ कंपल्सरी जो उसका सब्जेक्ट है उसको कंपल्सरी नहीं किया गया कि ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी FIA में, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो पैरोल प्रोबेशन या प्रिज़न में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, या ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आपको नैब या इस तरह के दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये प्रायोरिटी ना होने की वजह से जॉब की अपॉर्चुनिटी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप जाके इंटरव्यू में ये बताएंगे कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको इंटरव्यू लेने वाला जो है वो आपको अपनी प्रेफरेंस ज़्यादा इसको दे सकता है, लेकिन लीगल बाइंडिंग उसके लिए कोई नहीं। तो जो क्रिमिनोलॉजी को इसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूनिवर्सिटी है या बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि इसकी ये हो सब्जेक्ट हो और पढ़ा जाए और हमारे लिए मुफीद भी है इसका पढ़ा जाना, वो उनकी कोशिश है कि लीगली ये जो मैंने अभी बात की है कि सब्जेक्ट की जो क्वालिफ़िकेशन है ये बाकायदा उसमें ऐड की जाए कि अगर ये क्वालिफ़िकेशंस हों तो आप इन महकमों में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो फिर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी और बेहतर हो जाएगी। तो अभी भी आप इन इदारों में इनमें जाके, इसके अलावा ये है कि जैसे आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इन्फॉर्म्ड होते हैं, आप पूरी दुनिया का नॉलेज तो हासिल नहीं कर सकते, आपने किसी एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें स्पेशलाइज़ करना है। अगर आपको इसको करियर के तौर पे अडॉप्ट करते हैं, PhD करते हैं, MPhil करते हैं, फिर PhD करते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, तो बहुत बड़ा स्कोप वो भी आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन इदारों में जाएं, आप TV पे और इदारों में बहुत आप एडवाइज़र भी बन सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्कॉलर होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के प्राइवेटली भी CSS में जा सकते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जा सकते हैं। वहाँ सिर्फ यही नहीं है कि आप ये एक सब्जेक्ट 100 नंबर का या 200 नंबर का रखेंगे, ये आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी ये समझने में मदद देगा, आपका दुनिया का व्यू ही बिल्कुल ये डिफरेंट एक किस्म का बदल देगा। ठीक है, चलिए सर ये तो बात होगी स्कोप की। सर इसके बाद जब हम कभी दोस्तों में बैठते हैं तो सबसे पहले उनके मतलब सोसाइटी में भी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, जो गुर्बत है वही क्राइम की असल जड़ है। ये तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं। तो सर हम उनको अपने बिहाफ पे तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी आम हो चुकी है स्टेटमेंट, तो सब ये कहते हैं जो गुर्बत है वो क्राइम की असल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे सर एड्रेस करते हैं?
یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ کرائم صرف ایک کرائم فائنانشلی نہیں ہوتا. جو غریب آدمی تو زیادہ سے زیادہ فائنانشیل کرائم ہی کرے گا نا, لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے کرائم لوگ کرتے ہیں ان میں سے کیا وہ سارے غریب لوگ ہوتے ہیں؟ کیا سارے غریب لوگ کرائم کرتے ہیں؟ سارے غریب لوگ شرافت کی زندگی بسر کرتے ہیں. جو کرائم کرتے ہیں ان میں سے غریب آدمی بہت ہی کم ہوتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے, روزگار بھی کسی نہ کسی لیول کا اس کا ہوتا ہے. یا بعض لوگ کرائم کو ایز اے کریئر اڈاپٹ کرتے ہیں, تو ان کی غربت کا تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ایک کرائم میں کروڑوں کے حساب سے ان کو پیسے مل جاتے ہیں, پھر بھی وہ غریب کے غریب رہتے ہیں. کرائم کرنے کا تعلق آپ کے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ اور نیت سے ہے. آپ نے ایک یہ راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ اچھا راستہ ہے, یا آپ نے کرائم کے ذریعے سے اپنی انکم بڑھانی ہے, یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے. اس لیے اس کا غربت سے تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ امیر ہوتے جاتے ہیں ان کے کرائم کی شرح زیادہ بڑھتی جاتی ہے. وہ وائٹ کالر کرائم میں پڑ جاتے ہیں, وہ آرگنائز کرائم میں پڑ جاتے ہیں, جس میں لاکھوں کا نہیں, کروڑوں کا نہیں, اربوں کا کرائم ہوتا ہے. پھر آرگنائزیشنز کرائم کرتی ہیں, کارپوریٹ ورلڈ کرائم کرتی ہے. وہ کرائم اتنے زیادہ ہیں کہ ایک غریب آدمی یا عام اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اگر ایک مہینے میں فرض کرو کہ پورے لاہور کو کہیں تو وہ 5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ کی وہ اماؤنٹ بھی نہیں بنتی ہوگی, ساری جمع کر لیں. جبکہ ایک کارپوریشنز جو ہیں اور ایک آرگنائزیشنز جو ہیں ایک وہ اپنے لاز اور بائی لاز کو مس یوز کر کے, پروفٹ کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے اربوں کا نقصان پہنچا دیتی ہیں. تو ادھر کون سی غربت ہے؟ کوئی غربت نہیں. لہٰذا جتنا زیادہ آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی کرائم کی لیول بڑھتا جاتا ہے. تو اس لیے, اور غریب آدمی سب سے زیادہ ولنریبل ہے, اس کو پولیس آرام سے پکڑتی ہے, سفارش اس کی نہیں ہے, لا اس پہ سب سے زیادہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, پکڑنے میں اس کو کوئی دقت نہیں کسی کو. تو وہ کیسے اتنا کرائم کر سکتا ہے؟ کرائم تو یہ مسکنسیپشن ہے, غلطی ہے. پھر سارے کرائم فائنینشیل نہیں ہوتے. اس وجہ سے کرائم صرف ایک ہی نہیں ہے جو فائنینشیل ہے, کرائم بے شمار ہیں. اور فائنینشیل میں بھی میں ان کے اربوں کی جو مثالیں دے رہا ہوں, وہ غریب آدمی تو ان کارپوریشنز میں ہے ہی نہیں. وہ خود ان کی تنہائیں کروڑوں میں ہوتی ہیں اور کرائم ان کے اربوں میں ہوتے ہیں, انکم ان کی اس طرح ہوتی ہے. تو میں تو اس سے کبھی بھی ایگری نہیں کرتا, اور یہ میری ایکسپلینیشن ہے. تھینک یو سر. اور سر آپ نے 2 ڈیکیڈز گزارے ہیں سروس میں, مور دین 3 ڈیکیڈز. ماشاء اللہ. تو سر آپ نے CSS کریک کیا, PSP آفیسر ہے, ریٹائرڈ ہو گیا, اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, ہمیں پڑھا رہے ہیں. تو سر آپ جو زندگی گزار کے ہیں, مطلب ایز اے CSS آفیسر, ایز اے PSP, وہ ہم میں سے کئی لوگ اس چیز کے ایسپائرنٹس ہیں, دیکھنے والے اس کے ایسپائرنٹس ہیں. تو سر آپ اپنے 30 سال کے تجربے سے ایسی کون سی ہمیں نصیحت دینا چاہیں گے کہ جو ہم اپنی لائف میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کریں, اور ہمیں ساری زندگی مطلب پریکٹیکل سکلز اور سافٹ سکلز, کن چیزوں پہ ہم اپنے کام کرنا چاہیے؟ زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا نالج آپ حاصل کر سکتے ہیں, نالج کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے, اور کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ اویلیبل نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی بعد میں نقصان دہ ہوتا ہے. تو جب آپ شارٹ کٹ نہیں جائیں, لانگ کٹ پہ جائیں, تو لانگ کٹ ایکچوئل شارٹ کٹ ہے. تو یہ میرا میسیج ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. نالج, جینونلی نالج اور سکل حاصل کریں. جتنا نالج اور سکل آپ حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور ہارڈ ورک ایسی چیز ہے, لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. انسان, وہ ہندو, سکھ, کافر, ماننے والا, نہ ماننے والا, سب انسانوں کے لیے قانون ہے کہ جتنی آپ محنت کرو گے, کوشش کرو گے, اتنا ہی آپ کو نتیجہ ملے گا. وہی کچھ ملے گا جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہو. آپ مانے اللہ کو, مانے نہ مانے, کچھ بھی کر لیں. اور یہی ہر شعبے میں یہ اصول کار فرما ہے, کارگر ہے, آزمایا ہوا ہے. اور جتنی محنت اور ایمانداری سے کام کریں گے, آپ کی عزت آپ کو خود بخود ملتی جائے گی, کامیابی بھی خود بخود ملتی جائے گی. ٹھیک ہے سر. آپ کا نام اگر ہم سرچ کریں گوگل پہ, تو سر آپ کے اوپر جتنے بھی آرٹیکلس لکھے آتے ہیں اس میں سے 99% تو یہ کہ جی آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں, جی ٹیررزم آ گیا کوئٹہ میں, اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے لوگ ہو گئے. سر آپ نے ایسی لائف گزاری ہے تو اسٹریس تو ہوتا ہے, اتنے بندے کو مطلب ایٹ دا مومنٹ بندے کو فیل ہوتا ہے کہ اس سے بدتر سچویشن کوئی آ ہی نہیں سکتی میرے اوپر. سر آپ نے اتنا لائف جو گزاری ہے, اس سے ہمیں کون سی آپ کوپنگ اسٹریٹجیز دے سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر اس طرح کی کوئی کیفیت آتی ہے زندگی میں تو ہم اسے کس طرح مطلب مشکل حالات سے ڈیل کر سکیں؟
دیکھیں اسٹریس جو ہے وہ ہر جاب میں ہر کام میں ہوتی ہے، اور اس کام میں بھی تھی یہ اسٹریس والی بات، تو بالکل درست ہے، اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک پولیس کے محکمے میں یا جس بھی محکمے میں کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ اس اسٹریس کا عادی ہو جاتا ہے. تو مجھے تو یہ اسٹریس بالکل نہیں لگتی تھی، مجھے تو یہ اپرچونیٹیز لگتی تھیں. جتنی بھی مشکل سے مشکل اسائنمنٹ یا حالات ہوتے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہتر سے بہتر ایک اپرچونیٹی ہے اپنی صلاحیت دکھانے کی، اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کی، لوگوں کو سکون اور اطمینان دینے کی، تو لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے مجھے. تو میں نے تو اس کو اس لیے دیکھا، اور نیت بالکل یہی تھی کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے. اپنے آپ کو بچائیں گے تو لوگوں کو بچا سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں بہت کامیاب رہے، اور یہ والی سٹریس نہیں رہی کہ مجھے زندگی کو خطرہ ہے، یا میرے جسم کو خطرہ ہے، یا میری کسی اور چیز کو خطرہ ہے، یا میری فیملی کو خطرہ ہے. یہ میرے ذہن میں ایسی چیزیں کبھی آئی نہیں، اس طرح کی سٹریس مجھے کبھی نہیں ہوئی. یہ ضرور ہوتی تھی کہ یہ چیلنج ہے، اس چیلنج کو ضرور قبول کرنا ہے، اور قبول بھی اس طرح کرنا ہے کہ فیلئر از ناٹ این آپشن ایٹ آل. یہ اصول رکھا، اور اس میں اللہ نے بہت مدد کی ہمیشہ. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج وہی جو پہلے میں دے چکا ہوں کہ محنت کریں، آنیسٹی انٹیگریٹی کے ساتھ کام کریں. لوگوں کی طرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ کوئی شارٹ کٹ لگا کے آگے چلے گئے. جو بندہ شارٹ کٹ لگا کے آگے جائے گا وہ آگے جا کے پھنس جائے گا کہیں نہ کہیں، اور پھر اس کا ٹائم ضائع ہوگا. اور جو شارٹ کٹ نہیں لگائے گا وہ سیدھے راستے پہ جلدی منزل پہ پہنچے گا. Thank you so much sir for your time. So that's all for today. Inshallah we will meet in next video. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم. چلو.